السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز و مکرم قابل احترام حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی دامت برکاتہم عالیہ حضرت، اللہ کی ذات سے امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کا سایہ تادیر امت کے اوپر رکھیں انشاءاللہ۔ اور حضرت، جب ہم آپ کو قابل احترام کہہ رہے ہیں تب یہ ملمہ سازی کے طور پہ نہیں کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہم اس کو بھی منافقت سمجھتے ہیں جو عام ہو چکی ہے کہ ہر ایک کو قابل احترام۔ ہم قیامت کے دن جواب دہی کے ساتھ آپ کو قابل احترام کر کے خطاب کر رہے ہیں۔ حضرت، آپ کی خدمت میں عرض یہ کرنا ہے کہ 2 سال قبل جب حضرت مولانا محمود مدنی صاحب، اب یہ مولانا ہیں کہ نہیں آپ مدرسے والے اچھی طرح جانتے ہیں، آپ کے مدرسے میں پڑھے ہیں اور ان کے ساتھ پڑھے ہوئے لوگ ہم سے جان پہچان رکھتے ہیں، اور ہمارا دعویٰ ہے محمود مدنی صاحب کے بارے میں کہ عربی کا ایک پیرا اردو میں ترجمہ نہیں کر سکتے۔ تو جب ان کو دارالعلوم دیوبند کی شورا کے اندر لیا گیا تب ہم نے اپنی مخالفت درج کروانے کے لیے اس زمانے کے اندر خط لکھا تھا، ای میل کے ذریعے سے، آپ کو پرسنل بھی واٹس ایپ کیا تھا، بہت سارے افراد نے لکھا تھا، لیکن ہمارے یہاں روایت ہے اندیکھی کیا جائے، لیکن حضرت سوشل میڈیا کا ماحول ہے، کسی کو چھینک بھی آتی ہے تو سب کو پتہ چل جاتا ہے۔ خیر، اب پانی چونکہ سر کے اوپر چلا گیا ہے، آج تاریخ 27 ستمبر 2024 کے اندر پورے دھماسان چھائی ہوئی ہے، کوہرام مچا ہوا ہے۔ اب علماء بھی یہ محمود مدنی صاحب کے خلاف میدان میں آ گئے ہیں، عوام بھی محمود مدنی صاحب کے اس بیان کے اوپر کہ اسد الدین اویسی صاحب کے ساتھ کھڑا رہنا پاگل پن ہے، ان کی مخالفت کے اوپر پوری عوام بھی میدان میں آ چکی ہے۔ حضرت، اسی پہ افسوس ہے، ہماری بات سامعین جتنے سن رہے ہیں اس کو یاد رکھ، اسی پہ افسوس ہے کہ ایک لوگوں کا قائد سمجھا جانے والا ایک نیتا، خیر اسد الدین اویسی صاحب کے کردار کے بارے میں تو ہم بات نہیں کرتے ہیں، لیکن ہم ظاہر کے مکلف ہیں، اور ظاہر میں اسد الدین اویسی صاحب وہ جواب دیتے ہیں جو عالم کو جواب دینے چاہیے، بالکل ڈنکے کی چوٹ، کسی لاگ لپیٹ کے بنا شریعت کے حساب سے جو جواب دیتے ہیں، جو دینے چاہیے وہ دیتے ہیں الحمدللہ۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آخرکار وہ نیتا ہیں، کوئی عالم نہیں ہے، ایک عوام میں سے ہیں، لیکن اپنے نیتا، اپنے قائد، اپنے بڑے کے خلاف جب محمود مدنی صاحب نے بولا تو لوگوں نے اندر کوہرام مچ گیا، لوگوں نے شور کر دیا، لوگوں نے مخالفت کی محمود مدنی صاحب کی، بہت بڑی تعداد میں علماء نے بھی اس کے اوپر قلم چلائی اور بہت ساری چیزیں سوشل میڈیا کے اوپر لکھی۔ افسوس اسی بات پہ کہ اسد الدین اویسی جیسے، ہم ان کا احترام کم نہیں کر رہے ہیں، لیکن اسد الدین اویسی صاحب جیسے لاکھ نہیں، کروڑ نہیں، اربوں اربوں قربان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ، اس شریعت کے خلاف محمود مدنی صاحب کی ایک روایت رہی ہے، ایک زمانے سے ان کا طریقہ رہا ہے، کیا سے کیا بولتے رہے، اور اس نبی کے عاشق، اس شریعت کی وجہ سے عزت پانے والے، اپنے آپ کو وارث انبیاء کہنے والے علماء، اس شریعت کی وفاداری کا دم بھرنے والے، اس شریعت کی حفاظت کے لیے جان دے دینے والے، دینے کا دعویٰ کرنے والے ہمارے دیوبندی علماء اول جھلول باتیں محمود مدنی صاحب کہتے رہے اور خاموش رہے۔ حضرت، سوال یہ ہے، ہماری زبان کے اندر ہم عوام کل انعام کہتے ہیں کہ عوام جو ہے وہ جانور سے بھی بدتر ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کہیں ہمارے علماء اس عوام سے بھی تو بدتر نہیں ہیں کہ ایک عوام اپنے نیتا اور اپنے قائد کے خلاف محمود مدنی نے کچھ بولا تو کوہرام مچا دیا، مخالفت کر دی، اور ایک دم سرگرمی آ گئی سوشل میڈیا کے اوپر۔ ہمارے عوام اس سے بھی گئے گزرے ہیں، ہمارے علماء ان سے بھی گئے گزرے ہیں کہ محمود مدنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے خلاف ہمیشہ سے بولتے رہو، میرا دعویٰ ہے اور ہمیشہ سے دعویٰ رہا ہے۔ آئندہ بھی لکھ لیجئے، آج کے بعد نہیں، آئندہ بھی لکھ لیجئے، جب بھی محمود مدنی زبان کھولیں گے، سالوں سے میں کہتا ہوں، آئندہ بھی جب بھی زبان کھولیں گے ان کے منہ سے اول جھلول اور بکواس باتیں ہی نکلیں گی۔ افسوس ان علماء کے اوپر ہے جو کچھ نہیں بولے۔ حضرت، کیا ہمارے علماء عوام سے بھی گئے گزرے ہو گئے ہیں؟
جیسا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں اور کہتا چلاؤں گا، افسوس افسوس افسوس، ہماری دیوبندیت کے اندر شخصیت دیکھ کے تقوی کو لقوا مار جاتا ہے۔ شخصیت کا نام آیا کہ لگے تعویل کرنے۔ کیا حضرت یہ تعویل کرنا درست ہے؟ یہ تعویل اسی غلط چیز کے جواز کا ذریعہ تو آئندہ نہیں بن جائے گی کہ ہم نے تعویل کر دی، ان کی بات کی، گویا کہ عوام کو وہ بات کہنے کی چھوٹ مل گئی۔ تو افسوس حضرت، اس زمانے میں آپ کو خط لکھا تھا کہ دارالعلوم دیوبند کی روایت رہی ہے کہ اس کی شورا کے اندر، اس کی مجلس شورا کے اندر معزز موقر لوگ، علمی اعتبار سے بھی پختہ کار لوگ اور تقوی کے اعتبار سے بھی معاشرے میں جن کی عزت ہو، ایسے لوگوں کو لیا جاتا تھا۔ حضرت محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات کے نام آتے ہی دل کے اندر عجیب سی کیفیت پیدا ہونے لگتی۔ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ رحمہ، قاری طیب صاحب، ایسے جبال العلم اور جن کی کالر کے اوپر کوئی داغ نہیں دکھا سکتا کردار کے اعتبار سے، اور عالم تو کہتے ہی اس کو ہیں حضرت کہ جو اپنے علم کی وجہ سے اللہ سے ڈرتا ہو، علم بھی ہو اور تقوی ہو۔ تقوی خیر باطنی چیز ہے، لیکن ظاہری اعتبار سے علم کا تو پہاڑ ہو، علم کے اعتبار سے تو اہل ہو۔ تو اس محمود مدنی صاحب کو جب آپ کے دارالعلوم دیوبند کی شورا میں لیا گیا، تب ہم نے کہا تھا کہ حضرت دارالعلوم دیوبند کی تو روایت رہی ہے، علم اور تقوی کے اعتبار سے بڑے لیول کے لوگوں کو لیا جاتا ہے۔ تو حضرت یہ کیا مصیبت ہے کہ ایسے آدمی کو دارالعلوم دیوبند کی شورا میں لے لیا گیا جو آئے دن شریعت کے اعتبار سے شدید باتیں کرتا ہے۔ اس سے گئی گزری باتیں سلمان ندوی نے تو نہیں کہی تھی، تو سلمان ندوی کو خلاف تو اہل سنت سے باہر ہونے کا فتویٰ دیا گیا۔ سعد کاندھلوی نے ایسی ہی اول جلول باتیں بالکل کہی، اس کے خلاف گمراہی کا فتویٰ دیا گیا۔ عوام پوچھ رہی ہے ہم سے اور ہم کو تانے مارے جاتے ہیں۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے حضرت، آپ چاہے اس کی کتنی بھی اندیکھی کریں یہاں کسی کے، لیکن یہ بات حق ہے کہ سوشل میڈیا کے اندر آج اتنا سارے ناحق جتنے فرقے ہیں وہ پرواز جو چڑھے ہیں اسی سوشل میڈیا کے ذریعے سے۔ یہ محمد علی مرزا جیسا آدمی جو ہے، یہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہی اس کی گمراہیاں عام ہوئی۔ غیر مقلدوں کو جو عروج ملا، جو اسی سوشل میڈیا کی وجہ سے ملا، اور الحمدللہ اسی غیر مقلدیت کو جو شکست ملی اور یہ جو زیر ہوئے اسی سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہی ہوئے۔ تو یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے۔ ہم کو بریلوی جیسے لوگ تانا مارتے ہیں کہ محمود مدنی جو تم دیوبندیوں کے، تو رام جی اور کرشنا جی تو تمہارے نبی ہیں، رام جی اور کرشنا تمہارے دارالعلوم دیوبند کی مجلس شورا کا ممبر کہہ رہا ہے کہ رام جی اور کرشنا جی تمہارے نبی ہیں، تمہارا ایمان تو رام جی اور کرشنا جی پہ، کیونکہ ان کا احترام کرنا ہی ایمان کا حصہ ہے۔ کیونکہ محمود مدنی صاحب علیہ اعلان بول چکے ہیں کہ رام جی اور کرشنا جی کا جو ادب و احترام نہ کرے وہ مسلمان ہی نہیں۔ گویا کہ مسلمان ہونے کے لیے انہوں نے شرط لگا دی کہ میں ایمان لایا، میں ادب و احترام کروں گا رام جی اور کرشنا جی کا بحیثیت معبود، کیونکہ وہ تو معبود ہیں غیروں کے۔ ایسی اول جھلول باتیں کرنا، کتنی ساری باتیں کہ رام راجیہ کے اندر، رام راجیہ کسی بھی اسلامی حکومت سے بھی زیادہ سکون ہوگا۔ نظام مصطفیٰ کو ہم نے ٹھکرایا ہوا ہے۔ یہی حضرت ہے، آپ کو پتہ ہے حضرت، ممبر بننا ہو اگر چھوٹا موٹا کارپوریٹر بھی بننا ہو تو اس کے لیے کیا وہ لوگ کو پولیٹیکل پارٹیوں کے ساتھ لین دین کرنی پڑتی ہے، اور ایم ایل اے بننا ہو پارٹیوں کے ساتھ کیا لین دین کرنی پڑتی ہے۔ آپ کی مجلس شورا کے ایک آدمی ہیں، ان سے پوچھ لیجئے، محمود مدنی ہی نہیں دوسرے ایک ہیں، ایسے بدکردار لوگوں کو آپ نے اپنی دارالعلوم دیوبند میں جگہ دے کے رکھیے۔ اگر ایم ایل اے بننے کے لیے کتنا پیسہ دینا پڑتا ہے، آپ دارالعلوم دیوبند کی دوسری شورا کے ایک اور ممبر سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی کتنا لیتے ہو، تو ایم پی بننے کے لیے کتنا پیسہ دینا پڑتا ہے، تو راجیہ سبھا اپر ہاؤس کے اندر نامینیٹ ہونے کے لیے، ڈائریکٹلی چنے جانے کے لیے کیا لین دین کرنی پڑی ہوگی، اتنا پیسہ کہاں سے آیا، وہ مستقل ایک تحقیق کی چیز ہے۔ لیکن اس زمانے میں محمود مدنی صاحب نے راجیہ سبھا کے ممبر کے طور پہ جو نامینیشن پیپر فائل کیے، اس کے اندر قسم کھا کے
حلف نامے کے ساتھ انہوں نے قبول کیا ہے کہ 60 لاکھ کا سودی لین دین میں نے وجیا بینک سے کیا ہوا ہے۔ تو حضرت ایسے علمی تقویٰ تو دور، علمی اعتبار سے بھی ایسا آدمی حال ہی میں حضرت نے عوام تو اپنی کہے گی، عوام کے اسد الدین اویسی عوام کے آدمی ہیں، ان کے خلاف بولا تو عوام بھڑک گئی، میرے نبی کا دین یتیم ہو گیا ہے، اس کے خلاف محمود مدنی بولے گا تو کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ اس محمود مدنی نے ابھی کہا ہے، آج کی عدالت پروگرام اسی ستمبر مہینے میں کہا ہے، جب اس سے پوچھا گیا کہ عورتوں کو تو مردوں کو تو حوریں ملیں گی، عورتوں کو کیا ملے گا؟ جنت میں مردوں کو تو حوریں ملیں گی، عورتوں کو کیا ملے گا؟ اگر ذاکر نائک ہوتا اور اس نے جواب دیا تھا تو ہمارے دیوبندی اچھل پڑتے، لیکن افسوس ایک اسد الدین اویسی کی محبت عوام کے دل میں ہے، اتنی محبت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے دیوبندیوں کے دلوں میں نہیں بچی ہے۔ اس محمود مدنی نے کہا کہ مردوں کو جو ملے گا وہ عورتوں کو ملے گا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مردوں، آگے سمجھاتے ہو کہا کہ مردوں کو کچھ اور ملے، عورتوں کو کچھ اور ملے، یہ ان کا ایکسپلین کیا ہے خل کے۔ تو حضرت اس کا مطلب عوام نہیں جانتی۔ میری ماں اور آپ کو ماں کو کوئی اور ملے گا، برا لگا نا؟ اس سے بڑھ کے امام بخاری کی ماں اور امام ابو حنیفہ کی ماں کو کوئی اور ملے گا، حضرت برا لگا؟ ارے صحابہ کی بیویوں کو کچھ اور ملے گا، حضرت برا لگا؟ حضرت اس سے آگے صحابہ کی بیویوں کو کوئی اور ملے گا، حضرت برا لگا؟ کہ ہم اب کیونکہ قیامت قریب ہے کہ غیرت مر چکی ہے، اس سے آگے کہ نبیوں کی بیویوں کو کوئی اور ملے گا، اس سے آگے تو ہماری ہمت نہیں۔ اتنی شدید باتیں یہ آدمی بولتا ہے، افسوس اس کے اوپر بولنا تو دور، ایسے آدمی کے مخالفت کرنا تو دور، ایسے آدمی کو دارالعلوم دیوبند کی شورا میں بٹھایا گیا ہے۔ لوگ ہم کو تانے مارتے ہیں، لوگ ہم کو شرمندہ کرتے ہیں، اور دارالعلوم دیوبند کی جو روایت ہے، اس کا جو وقار ہے، اس کی جو عزت ہے وہ پامال ہو رہی ہے، اس کا وقار، اس کا اعتماد لوگوں کے اندر ختم ہو رہا ہے۔ حضرت ہر چیز کا عروج ہے جس کا اس کا زوال ہے۔ الحمدللہ دارالعلوم دیوبند نے وہ خدمات کی ہے، ایسے سے ہیرے پیدا کیے، اور اسلام کے سب سے گئے گزرے دور کے اندر، گولڈن پیریڈ کے اندر نہیں، جب انگریزوں نے پچھلے 200 سالوں میں نصرانیوں نے تباہی مچائی، اس دور میں دارالعلوم دیوبند نے اہل سنت والجماعت کی صحیح ترجمانی کی ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنی گواہی دیں گے، اور اس گواہی کے ساتھ پوری دنیا باطل بھی اس چیز کی گواہی دینے پہ مجبور ہے کہ کل قیامت کے دن دارالعلوم دیوبند سمرقند و بخارا، بغداد، مصر اور نیساپور، ان کی صفوں میں انشاءاللہ فخر کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ لیکن حضرت جس چیز کا عروج ہے اس کا زوال ہے۔ حضرت جس دن زوال کی داستان لکھی جائے، حضرت جس دن زوال کی داستان لکھی جائے، اس زمانے میں یہ نہ لکھا جائے کہ اس زمانے میں لکھی گئی جب یہاں کے محتمم صاحب حضرت مولانا ابو القاسم نعمانی دامت برکاتہم تھے۔ اس زمانے میں ایسے علمی اعتبار سے تو دور، کردار کے اعتبار سے بھی گئے گزرے لوگوں کو دارالعلوم دیوبند کے اندر لیا گیا۔ حضرت سعودی وہ گندی حرکتیں کر رہا ہے، دارالعلوم دیوبند جس کی قلم ہمیشہ، جس کے فتاوے ہمیشہ باطل کے رد کے لیے تیار رہتے تھے، مقدس ہمارے مکہ اور مدینہ، مقدس سرزمین کو پامال کی جا رہی ہے، اس کی عزت کو، حضرت اس کی مذمت کرنا تو دور، وہ تقدس کو جو پامال کیا جا رہا ہے حرمین کے، اس تقدس کو پامال کرنے والے آدمی کا استقبال دارالعلوم دیوبند کے اندر کیا جاتا ہے۔ اس تقدس کو پامال کرنے والے آدمی کی مذمت کرنا تو دور، اس کا ساتھ دیا جاتا ہے، اس کی تصدیق کی جاتی ہے تاکہ دنیا میں تاثر جائے کہ دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ بھی اس پامالی کے حصے دار ہیں۔ اس ننگے پن اور اس عریانیت اور اس فحاشی جو ہو رہی ہے حرمین میں، اس کی مخالفت کرنا تو دور، دارالعلوم دیوبند کے موقر اساتذہ اس کے ساتھ ہیں۔ تو حضرت کیا ہونا چاہیے تھا، کیا ہو رہا ہے؟ دارالعلوم دیوبند آج کس موقع پہ کھڑا ہے؟ کیا حضرت ہم بھی ایسا تصور کر لیں کہ جیسے جامعہ ازہر ہے آج باقی ہے ماشاءاللہ، کسی چھوٹے موٹے غریب ملک کی جو سالانہ جو خرچہ نہیں ہوگا،
اتنا خرچہ جامعہ ازہر کا ہے، لیکن جامعہ ازہر کا وقار 2 کوڑی کا بھی نہیں عالم اسلام کے اندر۔ اتنا بڑا بلڈنگ، اتنی بڑی بجٹ ہونے کے باوجود 2 کوڑی کا بھی وقار نہیں ہے، کیونکہ سود کے جواز کے وہاں سے فتوے دیے جا رہے ہیں، غیر شرعی لباس میں وہاں کے اساتذہ آتے ہیں۔ کیا حضرت ہم بھی سمجھ لیں کہ دارالعلوم دیوبند بھی باقی تو رہے گا، لیکن اس شکل میں؟ حضرت وہ کل قیامت کے دن، قیامت آنے والی ہے نا، آپ کی طرف قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ کی طرف مولانا اشرف علی تھانوی علیہ رحمہ، اور آپ کی طرف خلیل احمد امبیڈی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے لوگ نشانہ کریں گے، آپ کی طرف اشارہ کریں گے کہ اس کے زمانے میں ہم نے جو علمی گہوارہ لگایا تھا اور ہمارا جو چمن تھا، اس کے زمانے میں اجڑا۔ کیا جواب دیں گے حضرت اللہ آپ کو سرخروئی عطا فرمائے، کچھ کیجئے حضرت، ایسے بد کرداروں کو نکالیے، اگر ان کو نہیں نکلتے ہیں تو آپ وہاں سے رخصت ہو جائیے، آپ وہاں سے ریزگنیشن دے کے رخصت ہو جائیے۔ حضرت ہمیں وہ دارالعلوم دیوبند پسند ہے جو حق کے لیے لڑتے بند ہو جاوے، کہ حق کے بارے میں کمپرومائز کر کے ناحق کے ساتھ باقی رہے دارالعلوم۔ اس سے ہمیں ہمارے دارالعلوم کی وہ تواریخ پسند ہے جس میں لکھا جائے کہ حق ناحق کے آگے دارالعلوم دیوبند نہیں جھکا، چاہے بند ہو گیا۔ تو حضرت میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں، آپ ایسا نہ سمجھیں، ان چیزوں کو آپ اندیکھا کریں گے نہیں چلے گا۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، کوئی دارالعلوم دیوبند میں چھینک بھی کھاتا ہے تو پوری دنیا کو اس کی آواز سنائی دیتی ہے۔ میں ہمیشہ سے کہتا چلا رہا ہوں ان کی حرکتوں سے دارالعلوم دیوبند آدھا ہو گیا۔ سلمان منصور پوری، یہ محمود بلند شہری، محمود الحسن صاحب، یہ محمود بلند شہری صاحب وغیرہ وغیرہ، آپ زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں، ہرگز آپ سے چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ جب کوئی چھینک کھاتا ہے تو ہمیں پتا ہے، آپ سے یہ سب چھپا ہوا نہیں ہے۔ حضرت ان کے خلاف قدم اٹھائیے، ورنہ ہم کہتے ہیں کہ آدھا ہو گیا تھا دارالعلوم، میں اب تک کہتا رہا ہوں 1/4 رہ جائے گا، لیکن مجھے ڈر ہے کہ اس کا وجود ہی ختم نہ ہو جائے۔ حضرت کسی بھی ادارے کا وقار اور اس کی عزت وہاں کی شاندار بلڈنگوں کی وجہ سے، وہاں کی بہترین گاڑیوں کی وجہ سے، وہاں کے اساتذہ کے بہترین کپڑوں کی وجہ سے نہیں ہوتی ہے۔ حضرت سب سے زیادہ کسی بھی تنظیم اور کسی بھی مدرسے کا وقار وہاں کے موجود لوگوں کے کردار کے چلتے رہتا ہے، اس کا اعتماد وہاں کے لوگوں کے کردار کے چلتے رہتا ہے۔ تو ایسے آپ تو اشاروں میں سمجھ گئے ہوں گے، ایسے 2-3 کی نشاندہی بد کردار لوگوں کی آپ کے سامنے کر دی ہے۔ تو حضرت قدم آپ کے اوپر اٹھانا ہے، آپ محتمی میں یا تو بیزاری کا اظہار کر دیجئے، آپ بیزاری کا اظہار کر دیجئے کہ مجھ سے یہ لوگ قابو میں نہیں آ رہے ہیں، یہ قابض ہو چکے ہیں، میں استعفیٰ دیتا ہوں، تو بھی اللہ آپ کو عزت دے دے گا، سرخروئی دے دے گا دونوں جہانوں کے اندر۔ اور اگر آپ کرنے کے باوجود نہیں کر رہے ہیں تو کیا جواب دیں گے آپ اللہ کو؟ اس لیے آپ ان لوگوں کو جواب دہ نہیں ہیں، آپ اللہ کو جواب دہ ہیں۔ دنیا کے اندر عوام آپ سے پوچھ رہی ہے، ہم دیوبندیوں کے سر شرم سے جھک جا رہے ہیں ان لوگوں کی حرکت سے، ہم کس منہ سے بولیں؟ سر بکف، سر بلند دیوبند، جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے۔ کیا رام اور کرشنا جن کے بھگوان ہو، وہ کیا عالی مقام جو سود خور ہوں، جو سعودی کی حرکتوں کا ساتھ دے، کیا عالی مقام ہو سکتے ہیں حضرت؟ تو جو ہمارا ترانہ ہے اس کی لاج رکھ لیجئے، اہل سنت والجماعت ہے اس کے منہج کو باقی رکھیے انشاءاللہ۔ حضرت کمی کوتاہی ہو گئی ہو تو معاف فرمائیں، چھوٹا منہ بڑی بات، ہماری اس عاجز سے کوئی آپ کی شان میں گستاخی ہو گئی تو معافی چاہتے ہیں، لیکن کیا کریں، حق بولنے کے لیے مجبور ہیں۔ اسد الدین اویسی کے عاشق اور اس کے ساتھی تو بول رہے ہیں، اسد الدین اویسی کے خلاف بولا گیا تو، لیکن نبی کے وارث چپ ہیں، تو اس عاجز کو بولنا پڑ رہا ہے۔ اس لیے حضرت چھوٹا منہ بڑی بات، آپ کی شان میں کوئی گستاخی ہو گئی تو معاف فرماویں۔ امید کرتا ہوں آپ دارالعلوم دیوبند کو جلد سے جلد پاک کریں گے انشاءاللہ، ورنہ حضرت مجبوری تو مجبوری ہی صحیح، ہم آواز اٹھاتے رہیں گے۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، یہ کلپ آپ کو پرسنلی بھی بھیج رہا ہوں، پوری دنیا کا ہر دیوبندی الحمدللہ سن رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے۔ حضرت ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس عیب ہے اور لوگوں کے پاس آنکھیں ہیں۔ اگر یہ کردار کے گرے ہوئے لوگ دارالعلوم دیوبند کی شورا میں ہیں تو ان کے پاس عیب ہے اور لوگوں کے پاس آنکھیں، لوگ دیکھ رہے ہیں۔
آپ سے مؤدبانہ عاجزانہ گزارش ہے حضرت کہ جلد سے جلد قدم اٹھائیے، سر کے اوپر سے پانی گزر جائے ایسے قدم اٹھائیے، اور دارالعلوم دیوبند کے وقار کو، اس کے اعتماد کو اور اس کی عزت کو تار تار اور پامال ہونے سے بچا لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔